سنتا ہے. کہا کبھی کوئی خاتون میرا جواب نہیں دیتی, میری بہن نے اس طرح جواب دیا. اچانک اس کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے, دل کی دنیا تبدیل ہوتی ہے اور کھا کھا کہتا میری بہن وہ کیا پڑھ رہی تھی, ذرا مجھے اسے بھی دکھا دے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے بھی دکھا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. رب کی رحمت مسکرانے لگی, مصطفیٰ کی دعائیں قبول ہو گئی. تو میرے مصطفیٰ نے دعا کیا تھا, یا اللہ عمر کے ذریعہ سے اسلام کو خصوصی عزت نصیب فرما, اور دعائیں قبول ہو گئی. اس کے بعد عمر کہتے ہیں کہ وہ قرآن بتا, وہ قرآن ذرا مجھے دکھا دے, وہ قرآن لیا میں پڑھنا چاہتا ہوں. عمر کی بہن کہتی ہے تو اس لائق نہیں ہے, تو ناپاک ہے اور قرآن پاک ہے, اللہ کا کلام ہے وہ پاک ہے, تو غسل کر لے, غسل کے بعد تو اس لائق ہوگا کہ قرآن کو دیکھ سکتا ہے, چھو سکتا ہے. اللہ اکبر. اب انقلاب اس طرح آیا, اس طرح بدلاؤ پیدا ہوا. عمر کہتے ہیں میری بہن مجھ کو لے چل حمام خانے میں, غسل خانے میں لے کے بہن پہنچی ہے, بیٹھا دیا ہے اور پانی لا کر کے آپ اس کے اوپر ڈالتی جا رہی ہے. آؤ بہن کا پانی بھائی کے اوپر ڈالنا ہو رہا ہے. ادھر رب کی مشیت کا کمال دیکھو, جس طرح پانی گر رہا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس کا کفر بھی جھڑتا جا رہا ہے, کفر جھڑتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. قربان جاؤ, یہ رب کی مشیت ہے. حضرت عمر جب نہا کے بالکل پاک ہو گئے, بیٹھتے ہیں, کہا میری بہن ذرا قرآن لے کر کے آؤ. حضرت عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہیں, آپ قرآن کو تراشتی ہیں تو قرآن اس شکل میں نہیں موجود تھا جس شکل میں آج کتاب کی شکل میں آپ پڑھتے ہو. قرآن صحابہ کرام کی محبتوں پہ قربان جاؤ کہ قرآن عظیم کا عظمت کس طریقے سے لوگوں نے اونچا کیا ہے. آج کا مسلمان کتاب کی شکل میں قرآن پا کر کے بھی قرآن نہیں پڑھتا. آج مسلمانوں کا مزاج اس طرح بگڑا ہوا ہے کہ اللہ اکبر. آج کہیں محفلیں ہو رہی ہیں تو آج ہم اپنے نفسیاتی ماحول میں ڈوب کر ہمیں نہ اللہ کا خوف ہے نہ رسول اللہ کی محبت کا شمع سینوں میں دوڑ رہی ہے. آج ہمارا انداز کس طرح بگڑا ہے. اب ایک بزدل تیرے جگر میں اگر خون نہیں رہا, چوڑی خریدے تو تلوار بیچ کر. آج مسلمان کا بیٹا محفل رسول کا مذاق اڑائے, آج مسلمان کا بیٹا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور محفل رسول کا مذاق اڑا رہا ہے. آج مسلمان کا بیٹا, آخر یہ وجہ کیا ہے, آخر یہ ساری تباہیاں کیوں ہے؟ آپ جب غور کرو گے تو ایک نتیجہ سامنے آئے گا. اگر آج ہمارے بیٹوں کے بدنوں کے اندر حلال خون ہوتے, حلال غذائیں ہوتی تو آج محفلوں کو محفل سمجھا جاتا, قرآن کو قرآن سمجھا جاتا. آج ادب اور احترام کا ماحول اس طرح نگاہوں سے اٹھ رہا ہے, جبکہ آج مسلمان کے بچوں کو اس طرح ہونا چاہیے, مسلمان کے ہر بچوں کو یہ ہونا چاہیے. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام پھر ہے دیے حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر سے ترانا, تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا زمانہ. اور ملتے ہوئے اسلام کا پھر نام چلی ہو, پھر قوم کا ہر بچہ حسین ابن علی ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, عالی شیعہ تنظیم غریب نواز, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. آپ ذرا غور فرمائے, حضرت فاطمہ بنت خطاب کا حال سنے, قرآن کے ٹکڑوں کو تلاش رہی ہے. اللہ, آج کے طرح قرآن موجود نہیں تھا. کہیں قرآن چمڑوں پہ لکھا ہوا, کہیں قرآن تختیوں پہ لکھا ہوا, کہیں قرآن کسی اور جو ہے چمڑوں پہ, تختیوں پر, پتھروں پر الگ الگ طور سے قرآن لکھے ہوئے تھے. ایک تختی, ایک چمڑے کی تختی اٹھاتی ہے جس پہ قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ نے جب اس ٹکڑے کو اٹھایا تو الحمدللہ وہ ٹکڑا نظروں کے سامنے آیا جو میرے آقا پہ نازل ہوئی کتاب ہے, قرآن ہے. اس میں وہ آیت سامنے آئی جو طٰہٰ ہے. جب لفظ طٰہٰ کو دیکھا, بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. جیسے جیسے قرآن بہن پڑھتی جا رہی ہے اس کی حلاوتیں عمر فاروق کے اندر شامل ہوتی چلی جا رہی ہے, مٹھاس آتی جا رہی ہے, محبت آتی جا رہی ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, بہن کو پکڑ لیا. ارے میری بہن, یہ تو قرآن جو پڑھ رہی ہے, ہم اتنے بڑے عربی تھا ہیں, ہم نے بھی عربی پڑھا ہے, ہماری زندگی اور پیدائش عربی ماحول میں ہے, لیکن اے میری بہن جو
یہ تو ایسا لگتا ہے کسی انسان کا کلام سمجھ میں نہیں آتا، کسی دنیا دار کا الفاظ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو کسی کی بولی نہیں سمجھ میں آتی، یہ الفاظ تو لگتا ہے پروردگار کے کلام ہے، خالق کائنات کے کلام ہے، مالک عرب و عجب کے کلام ہے، یہ تو آسمانی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ لہذا اس لیے میری بہن اب تاخیر نہ کر، اب جلدی سے مجھے، جب اس کی حلاوتوں کا یہ عالم ہے تو جس کے اوپر یہ نازل ہوئی ہے اس نبی کا عالم، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب اس کے مٹھاس کا یہ عالم ہے تو جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جلدی سے اس کا چہرہ مجھے دکھایا جائے، اس کی بارگاہ میں ہمیں لے چلو۔ اللہ اکبر، بہن خوش ہو جاتی ہے۔ اتنے میں گھر کے اندر جو صحابی رسول ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے وہ باہر آ گئے، کہا اے عمر مبارک ہو، اے عمر مبارک ہو، آج تو میرے مصطفیٰ نے دعا کیا تھا کہ اللہ حضرت عمر کے ذریعہ سے اسلام کو خصوصی عزت نصیب فرما۔ اے عمر، اے آج نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ اے سب سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، بہن کو لے کر کے بڑھے، حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کی بہن فاطمہ ہے، اب نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ دار ارقم جو دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ، جو دنیا کا سب سے پہلے دینی مدرسہ، جہاں میرے مصطفیٰ نے ارقم کے مکان میں، صحابی رسول ارقم کے مکان میں قائم کیا تھا، جہاں صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے، صحابہ کو تعلیمات سے آگاہ کر رہے تھے، اس مدرسے کی طرف میرے آقا کے غلام عمر فاروق پڑھ رہے ہیں۔ اپنی بہن کو لے کے بڑھے، جب جاتے ہیں اللہ اکبر، امیر حمزہ ہیں اور صحابی رسول ہیں، دور سے نگاہ پڑی، دوڑے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ اے یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو۔ حضرت عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے، عمر لے کر کے آ رہے ہیں۔ اے یا رسول اللہ، کہیں خطرہ نہ کر دے، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہا ہے، اور اگر اس کے نیت میں فتنہ ہے تو آج اس کی تلوار ہوگی، اسی کا گردن ہوگا، اور اگر اس کی نیت میں سچائی ہے، اس کے نیت میں یقین ہے تو بلا شبہ ٹھیک ہے، عمر آتا ہے تو آنے دو۔ اب عمر جب آگے بڑھے ہیں، ارقم کے گھر میں پہنچے، اس مدرسے میں پہنچے جہاں صحابہ صفہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، جہاں صحابہ کرام کو میرے آقا تعلیم دے رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، درس سکھا رہے تھے۔ وہ دنیا کا پہلا مدرسہ تھا۔ اللہ اکبر، جو ارقم کا مکان ہے، آج تو ہر محلے میں مدرسے ہیں، آج ہر ایریے میں مدرسے ہیں، مگر مدرسے زیادہ ہیں، پڑھنے والوں کی تعداد سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ جب حضرت عمر دار ارقم میں پہنچے ہیں، یا اللہ، جیسے قریب ہوئے ہیں، مصطفیٰ کی نگاہ عمر پہ پڑی اور عمر کی نگاہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ اللہ اکبر، کسی شاعر نے کہا ہے جب سوئے نبی گئے، جب سوئے نبی گئے، عمر سوئے نبی گئے، کفر کٹ کے رہ گیا تے کام کر گئی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کا دیوارہ عمر جب پہنچا ہے، اللہ اکبر، نبیت دو عالم پہ نگاہ پڑی، مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ حضرت عمر پہ پڑی۔ دونوں جب دیکھتے ہیں، حضرت عمر جیسے قدم کو رکھتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیوں عمر، کیا ابھی اسلام لانے کی عمر نہیں ہوئی؟ کیا ابھی اسلام لانے کی عمر نہیں ہوئی؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اب تاخیر نہ کیجئے۔ اپنے قدم کو، اللہ اکبر، سر کو نبی کے قدموں میں رکھا اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کلمہ پڑھائیے۔ حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں،